الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صاحب الكمال أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال الله تعالى فأما الذين سقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہے وہ جنت میں ہے، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہے وہ جہنم میں ہے. اس دنیا کے رنگوں میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کے کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کا مکل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائیں گے، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گے، جسم کی اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہاری یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا انتہا کہاں ہے؟ یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابیوں کے قدم چومیں گے. اور اگر اس دنیا کے بسنے والے انسان سرکشی اور غرور کے راستے پہ چلے گا، خدا بند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو، تمہیں تو آنکھ دیے گئے تھے تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں تو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل اور طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ پھر یہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، کبھی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و اوڑیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جو ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور بے قصوں کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیز ہماری کام آئے گی اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا. سچ کہا ہے کہنے والوں نے، ٹک ہرسو ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قضا کے ازل کے لوٹے ہیں، دن رات بزا کر نکارا، کیا بتیا بھینسا پیر سترو کیا کونی پیلا سر بھارا، سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا، سب لاؤ چلے گا منجارا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہمیں اس وقت سے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اگر ہم غلط راستے پہ چلے ہیں تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پہ چلائیں اور آخرت میں جنت ہمارا